بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام طاہرہ منور ہے اور میں ایجوکیشن یونیورسٹی لوئر مال کیمپس میں ایز ایڈمن آفیسر ریگولر بیسس پہ 13 سال سے تعینات ہوں. میری تعلیم ایم فل اسلامک اسٹڈیز میں نے منہاج یونیورسٹی سے کیا ہے, LLB پنجاب یونیورسٹی سے کیا ہے, B.Ed کیا ہے اور اس وقت میں PhD اسکالر ہوں اسلامک اسٹڈیز کی. ہماری ایجوکیشن یونیورسٹی کے اندر ہی ادارہ اسلامیات شروع ہوا ہے 2023 میں, جس میں پہلے بیچ میں PhD اسلامیات کر رہی ہوں. اور پروفیسر ڈاکٹر شہباز منج صاحب جو ہیں وہ ہمارے سپروائزر بھی ہیں, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی ہیں, اور ان کی سرپرستی میں جو میں نے اپنا موضوع PhD اسلامک اسٹڈیز کے لیے جو چنا ہے وہ میرا تحقیق کا موضوع ہے توہین رسالت پر ہوئے عدالتی فیصلے. ان عدالتی فیصلوں پر لکھے گئے تحقیقی و تنقیدی مضامین 2011 سے لے کے 2020 تک کا ڈیوریشن میں نے چنا ہے, کیونکہ یہ بہت لمبا چوڑا ڈیوریشن, اس میں کافی زیادہ پھر وہ مقدمات فال کرتے ہیں, لہٰذا دورانیہ مختص کر دیا گیا ہے کہ 11 سے 20 کے دوران میں جو توہین رسالت پر عدالتی فیصلے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہمارے معاشرے میں لکھاریوں نے, کالمسٹس نے, اسکالرز نے جو تبصرے کیے ہیں, جو اپنے مضامین لکھے ہیں, ان مضامین کو پڑھنے کے بعد ہم عام خواتین, عام عوام جو ہے, جو سول ہے, ان لوگوں کے تک جب یہ پہنچتے ہیں تو کیا ان کو پڑھنے کے بعد ان کے اوپر مثبت نتائج جو ہیں وہ ان کے اوپر آنا شروع ہو جاتے ہیں, ظاہر ہوتے ہیں, یا وہ ان آراء کو منفی لیتے ہیں. جیسے ہمارے مشہور مقدمات جو پاکستان میں ہوئے ہیں, آسیہ بی بی کا مقدمہ تھا, اس ایک مقدمہ میں ہی ممتاز قادری جو ہیں ان کو بھی جو ہے ان کے اوپر کیس توہین رسالت جو کیس کے تحت ان کو سزائے موت دی گئی, پھانسی دی گئی. اسی میں سلمان تاثیر صاحب کو ان کے اوپر ایلیگیشن تھا کہ کالا قانون کہا گیا ہے اس اسلامی قانون کو, تو توہین رسالت کے مرتکب ہوئے ہیں. تو یہ 2-3 لوگ اس ایک کیس سے ہی جڑے ہوئے ہیں. اس کیس میں جو ہے آسیہ بی بی کو چھوٹی عدالتوں کی طرف سے تو فوری طور پر سزائے موت جو ہے اس کا حکم سنا دیا گیا, لیکن وہ 10-12 سال جب قید میں رہی اور اس کی رسائی سپریم کورٹ تک ہوئی. سپریم کورٹ میں شواہد کو مد نظر رکھا گیا اور یہ دیکھا گیا کہ شبہ کی بنیاد پر اور گواہوں کے بیانات کے جو تضادات تھے ان کو مد نظر رکھا. پھر قاری سلام جن کی مدیت میں اس کا مقدمہ درج ہوا تھا, قاری صاحب کو خود بھی اس چیز کے اوپر وہ ان کا مائنڈ سیٹ کلیئر نہیں تھا کہ آسیہ بی بی نے واقعی یہ الفاظ جو ہیں یہ بیان کیے ہیں, اور جن خواتین کے سامنے کیے ہیں وہ خود بھی اس کو کنفیس نہیں کر رہی, اعتراف نہیں کر رہی تھی کہ ہمارے سامنے واقعی یہ جو ہم الزام لگا رہے ہیں یہ اس کے اوپر جو ہے اس بی بی کے اوپر الزام ہے. تو جب ان ساری کمزوریوں پہ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا تو اس نے اس کی رہائی کا حکم دیا. ماں جائے کہ اس نے 10 سال کی قید یہ کاٹ چکی تھی, اس کا وقت جو ہے وہ کافی اس میں جیل میں کافی برے حالات مصائب کا سامنا کرنا پڑا. اس کی بیٹیوں کو کافی جو ہے وہ مصائب کا درپیش ہوئے اور اس کے خاوند کے لیے بہت مشکلات کھڑی ہوئیں. مطلب ہمارا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ وہ اپنی جو ریئیکٹ کرتا ہے ان چیزوں کے اوپر وہ فوراً متشدد قسم کا ان کا رویہ ہو جاتا ہے. کچھ ہمارے علماء حضرات جو ہیں جب وہ ایسی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں معاشرے کے اوپر تو اس قدر جذباتیت ہوتی ہے کہ کچھ مقدمات کا جب کچھ لوگ جو مرتکب ہوتے ہیں ان کو تو فوری طور پہ عوام اپنے ہاتھوں سے ہی وہ شرف سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سزا دے دیں. کسی کو زندہ جلا دیا جاتا ہے, کسی کو گھروں پہ دھاوا بول دیا جاتا ہے. جوزف کالونی پوری کی پوری جو ہے اس کالونی میں جو عیسائی مکین تھے ان کے اوپر تشدد, ان کے اندر خوف و ہراسگی ان کے اندر پھیل گئی کہ ہم لوگ جو ہیں اقلیتی ہیں اور ہمارے ساتھ یہ رویہ ہو رہا ہے. تو اس بارے میں چونکہ میرا تھیسس کا ٹاپک یہ ہے کہ یہ جو ان کے اوپر مضامین لکھے جاتے ہیں عدالتی مقدمات کے اوپر, یہ مضامین ہمارے اندر کوئی مثبت پہلو چھوڑتے ہیں یا منفی پہلو چھوڑتے ہیں.
تو میں سر مشرف اس چیز سے ہوئی ہوں کہ آپ سے میری آج پہلی ملاقات ہے، اور پہلے تو میں سر تعریف کروں گی کہ جس طرح کا میں نے اسلامی ماحول دیکھا ہے، اور یہاں پر جس طرح سے مجھے جو ہے وہ پروٹوکول دیا گیا ہے، مجھے باپردہ حالت میں آپ کے سامنے بیٹھ کے باقاعدہ انٹرویو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے. یہ جو میں نے حجاب کیا ہوا ہے، یہ مجھے آپ کے ادارے کی طرف سے جو ہے اس سے نوازا گیا ہے ایز اے گفٹ، اور مجھے میں بہت اس چیز سے دلی سکون محسوس کر رہی ہوں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے اندر، ہمارے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ایسا ادارہ ہے جو ان چیزوں کو ابھی تک، ان چیزوں کی جو ہے وہ توقیر کو سمجھتا ہے، عورت کے تقدس کو سمجھتا ہے، اور عورت کی جو ہے وہ اس کو اس قدر اس معاملے میں دیا جاتا ہے کہ وہ ایک اتنی بڑی ہستی کے سامنے آ رہی ہیں انٹرویو کے لیے، اور وہ جو ہے بالکل جو ہے اپنے باپردہ ہو کے اور اچھے طریقے سے اور کانفیڈنٹ ماحول میں جو ہے وہ بیٹھ کے تو آپ سے سوال جواب کر سکتی ہیں. تو آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے مجھے ٹائم دیا. مجھے بالکل اس چیز کا آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے یہاں پہ واقعتاً بلایا بھی جائے گا. میں سمجھتی تھی شاید 2-4 منٹ کی آپ ٹیلی فونک گفتگو کر لیں گے اور مجھے مطمئن کر دیں گے، لیکن میں آپ سب سے پہلے آپ کے ادارے کی اور آپ کے میں بہت مشکور ہوں، اور آپ سے اجازت چاہوں گی کہ میں اپنے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ سے آپ کی رائے جان سکوں. تو اگر آپ اجازت دیتے ہیں، آپ کی پورے اعتماد گفتگو کو جو ہے وہ رکھا جائے گا اور تحقیقی مقاصد کے لیے ہی صرف استعمال کیا جائے گا. اس کو کوئی کسی غلط چیز کے نظر نہیں کیا جائے گا، نہ کوئی اس میں میری جو ہے کوئی غلط قسم کی انٹینشن ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سر میں خود بھی پڑھی لکھی ہوں، اور آپ کا بھی میں تقدس اور آپ کے وقت، جو آپ کا قیمتی وقت ہے، آپ مجھے دے رہے ہیں، تو اس کے لیے میں آپ کی مشکور ہوں، اور آپ سے اجازت چاہوں گی کہ کچھ آراء آپ کی میں جان سکوں اپنے موضوع کی تحقیق کے حوالے سے. شکریہ آپ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم جامعہ عروۃ الوثقیٰ، اور اسی طرح آپ جامعہ ام الکتاب میں بھی گئی ہیں وہاں، اور جو کچھ آپ نے بیان کیا، توصیف کی ہے، یہ آپ کی بصیرت اور گہری نگاہ کی علامت ہے، چونکہ آپ کا تعلیمی پس منظر ہے اور تعلیمی بڑے موقر ادارے سے وابستہ ہیں آپ، اور آپ نے اپنی تحقیق کا موضوع بھی خوبصورت چنا ہے، ایک عملی معاشرتی مسئلہ موضوع جو اس وقت تکلیف دہ حد تک جا چکا ہے، اور تمام طبقات اس میں مشوش ہیں اور پریشان ہیں کہ اس کا رائے حل کیا ہونا چاہیے، اور آپ نے ایک تحقیقی بنیاد پر اس موضوع کو لیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آپ کی علمی زندگی میں، تحقیقی امور میں اور عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا کرے انشاءاللہ. بہت شکریہ. اور جو آپ کوشش کر رہی ہیں اپنی تحقیق کے ذریعے سے جس موضوع کو نمایاں کرنا، وہ بھی انشاءاللہ پاکستان کے حالات اور پاکستان کے مسائل کے اوپر مثبت تاثیر چھوڑیں اور رائے حل میں مددگار ہوں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. جی سر، میرا آپ سے پہلا سوال آپ کے تعارف سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ ماشاءاللہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ سے منسلک ہیں. اس میں آپ کا عہدہ، آپ کی خدمات، تھوڑی سی اگر آپ اس کے بارے میں میرے ساتھ آپ اس کو شیئر کرنا چاہیں کہ آپ اتنے بڑے ادارے کو اور یہاں پر خدمات جو آپ کے زیر سایہ انجام دی جا رہی ہیں. ہماری ایک میجورٹی ہے جو اس ادارے سے منسلک ہے، اور لوگ اس کو بااعتماد ادارہ سمجھ کے اپنے بچوں کو آپ کے حوالے کرتے ہیں اس بااعتماد طریقے سے کہ ان کی اچھے اسلامک ویز سے ان کی تربیت ہوگی. تو اس میں آپ کا تھوڑا سا کوئی عمل دخل یا رول، یا آپ نے جو جس طریقے سے چلا رہے ہیں وہ تھوڑا سا ڈیفائن کریں، تاکہ میں بتا سکوں کہ واقعتاً جو میں نے یہاں پر دیکھا ہے اور جو آپ یہ کر رہے ہیں یہاں پہ اپنے آپ کے انڈر، آپ کے زیر سایہ جس طرح کا اچھا ماحول میں نے دیکھا ہے، اس بارے میں آپ کیا بچوں کے لیے، ہمارے آنے والے جو نوجوان نسل ہے اس کے لیے کیا آپ کے اقدامات ہیں؟ شکریہ آپ کا. میرا نام سید جواد نقوی ہے، اور میں تعلیم، میری پیدائش میری ہری پور کی ہے.
ہزارہ ڈویژن میں ضلع ہری پور شہر ہری پور کے 7 گاؤں ہیں، اور ابتدائی تعلیم بھی میری وہیں ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد میں دینی تعلیم شروع کی باقاعدہ 1979 میں اسلام آباد میں، اور 4 سال اسلام آباد میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد پھر قم مقدسہ اعلیٰ تعلیم کے لیے گیا، اور وہاں سے 2010 تک وہاں اپنی تعلیم اور تدریس اور تحقیقی امور میں مصروفیت رہی، اور 2010 میں یہ ادارہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ لاہور میں قائم ہوا مختلف مومنین کے تعاون سے، اور 2010 سے ابھی تک یہاں اس ادارے کی بنیاد بھی ڈالی ہم نے، اور اس کے تعمیر اور تاسیس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور پھر اس کے انتظامی امور اور اس کے جملہ دیگر جو متعلقہ امور ہوتے ہیں۔ اور چونکہ اللہ کے لطف و کرم سے یہ دینی ادارہ ہے، لیکن روایتی دینی ادارہ نہیں ہے، روایتی طریقے سے ہٹ کر ایک ماڈرن اور جدید طرز پر بنا ہوا ادارہ ہے، جس کے اندر ایک وسیع رقبے کے اوپر خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے تعلیم کا انتظام ہے، اور اسی طرح یہاں پر طلباء کی اقامت کا بھی انتظام ہے، طالبات بھی اور طلاب بھی، اور ان کے لیے دیگر جو سہولیات تعلیمی ممکنہ طور پر ہوتی ہیں۔ جی، چونکہ جن اداروں میں ہم نے پڑھا تھا ان میں تعلیمی سہولتیں کم تھیں، ہاں جی، تعلیم تو تھی لیکن تعلیمی سہولیات نہیں تھی، جس وجہ سے طلاب کو مشکل پیش آتی تھی، عطا اساتید کو بھی پیش آتی تھی۔ تو ہم نے وہ ساری چیزیں مد نظر رکھ کر یہاں کوشش کی ہے کہ تمام تعلیمی سہولتیں اساتید کے لیے بھی اور طلاب کے لیے بھی فراہم کریں، اور اللہ نے توفیق دی الحمدللہ۔ اور یہاں ابھی ایک خدمت گزار کی حیثیت ہے میری حقیقت میں، اور اس ادارے کو اور اس سے ملحقہ ملک بھر میں ایک چین ہے ہمارا تعلیمی اداروں کا، جی، تقریباً 100 کے قریب ادارے اس وقت چھوٹے بڑے چل رہے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں جو زیر تعمیر ہیں اور بن رہے ہیں۔ اور اسی طرح گورنمنٹ نے ہمیں ایک وفاق بورڈ بھی دے دیا ہے، تعلیمی بورڈ، امتحانی بورڈ، اس کا نام ہے مجمع المدارس تعلیم الکتاب والحکمہ، اور یہ بھی ہماری تعلیمی کارکردگی کا نتیجہ ہے، جو یہاں پر مختصر مدت کے اندر یہ ادارہ بنا بھی ہے، اور الحمدللہ اس نے اپنا ایک مقام بھی تعلیمی دنیا میں پیدا کیا ہے، ایک شناخت پیدا کی ہے، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی، اور الحمدللہ اس وقت پاکستان کے معتبر اور بڑے تعلیمی اداروں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ بالکل جی، بلا شبہ یہ آپ کی اپنی جو ہے وہ انٹرسٹ ہے، اور آپ کی اپنی جو ہے یہ خدمات ہیں، آپ کی دلچسپی ہے کہ ماشاءاللہ سیٹ اپ دیکھ کے میں خود حیران ہوئی ہوں کہ جس طرح ایک کنسیپٹ ہوتا ہے روایتی اداروں میں دیکھا جاتا ہے، تو اس حساب سے آپ نے اس کو بہت اچھا جدید بنیادوں پر اس کو آپ نے ادارے کو چلا رہے ہیں، اور بہت آگے آنے والے جو ہمارے نوجوان نسل ہے ان کے لیے بہت وہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اس کی جو ہے زیادہ سے زیادہ اگر ہم اس کی پبلسٹی کی طرف آئیں تو میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی پیچھے رہے گا، اور کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ ہم اپنی نسلوں کو جو ہے وہ اسلامی طرز عمل پہ چلنے کے لیے اس ادارے سے خدمات لیں۔ تو سر میرا آپ سے پہلا کوسچن ہے کہ آپ کے خیال میں توہین رسالت کے جو عدالتی فیصلے ہیں، پاکستان میں عدالتی فیصلے ہوئے ہیں مقدمات کے، ان پر لکھے گئے مضامین آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ کس حد تک اثر انداز ہوتے ہیں، یا لوگ اس میں کوئی عدم دلچسپی دکھاتے ہیں، یا ان مضامین کا کوئی فروٹفل کوئی بہتر رزلٹ اس کا سامنے آتا ہے پڑھنے کے بعد؟ عدالتی فیصلوں کے اوپر جو مضامین ہمارے لکھاری، ہمارے کالمسٹس لکھتے ہیں کہ فلاں فیصلہ ہوا، اس کے اوپر یہ چیز ہمیں عدالتی رویے میں بہتر نظر آئی یا منفی نظر آئی، تو ان کو پڑھنے کے بعد کوئی معاشرے پر کوئی ان کا اثر آپ کیا دیکھتے ہیں؟ میں آپ کے پہلے جو سوال ہے تھوڑا سا اس کو بھی اس کے ساتھ مربوط کر دیتا ہوں، آپ کے موضوع سے، تحقیقی موضوع سے بھی مربوط ہے، اور جو تعارف آپ نے پوچھا ہے تو یہ بھی ایک ہمارے ادارے کا امتیاز ہے اور خصوصیت ہے کہ یہاں پر صرف ایک عمارت میں جدت نہیں ہے اور انتظامی امور میں، بلکہ
جو تعلیم دی جاتی ہے، جو یہاں پر طالب علموں کا یا پڑھنے والوں کا مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے، اس میں بھی ایک انفرادیت ہے. جی آپ نے جو موضوع چنا ہے جو پاکستان کے لیے اس وقت ایک بڑی مشکل بن چکا ہے، اس کے جو زمینی حقائق ہیں، جو جسے ہم عام بول چال میں کہتے ہیں گراس روٹ پہ اگر دیکھیں تو یہ ادارہ اس میں بہت مؤثر اور بنیادی کردار ادا کر رہا ہے. چونکہ بنیادی طور پر جو توہین مذہب ہے یا توہین مذہب کے مقابلے میں ریئیکشن ہے یا اس کی بنیاد پر پھر آنے والا فیصلہ ہے اور ان فیصلوں پر تبصرہ ہے، تو اس سب کی ایک بنیاد ہمارے سماج میں، معاشرے میں ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک انتہا پسندی اور شدت پسندی پیدا ہو گئی ہے اور بڑھتی گئی ہے. یہ عرصے سے پیدا ہوئی ہے، پھر اس کو بڑھاوا دیا گیا ہے اور آج اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، جس کے نتیجہ فرقہ واریت، جس کا نتیجہ دہشت گردی، جس کا نتیجہ عدم برداشت، جس کا نتیجہ مذہبی منافرت، اور یہ ان شکلوں میں نکل رہا ہے. یہ ایک آگ کی طرح ہمارے معاشرے کو جلا رہی ہے، اور جامعہ عروۃ الوثقیٰ اور اس سے ملحقہ جتنے مراکز، مدارس اور شخصیات ہیں، ان میں اس کا ایک بڑا اللہ نے یہ ان کے اوپر لطف کیا ہے کہ اس آگ کو بجھانے میں ایک بڑا مؤثر کردار ادا کیا ہے، اور اپنے معاشرے کو تشدد سے ہٹا کر اعتدال پہ لانے کے لیے اور قوت برداشت پیدا کرنے کے لیے بھی ہم نے مؤثر کردار ادا کیا، اور باقی بھی اپنی اپنی جگہ پر کر رہے ہیں. لیکن جس انداز سے اور جس آزادی کے ساتھ جامعہ عروۃ الوثقیٰ نے یہ کام کیا ہے، وہاں دوسرے اس طرح کھل کے نہیں کر پا رہے. جی بالکل. جی چاہتا ہے ان کا، لیکن جھجک ہے ان کے اندر، دباؤ ہے، لیکن ہم نے کسی دباؤ کو محسوس کیے بغیر یہ کام کیا ہے، جو الحمدللہ جس میں ہمیں اللہ نے بڑی توفیق عطا کی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ واحد ایسی جگہ ہے جہاں پر تمام مسالک کے افراد، تمام ادیان کے افراد آتے ہیں. یہاں کرسچنز بھی آتے ہیں، یہاں ہندو بھی آتے ہیں، یہاں سکھ بھی آتے ہیں، یہاں پر شیعہ بھی آتے ہیں، یہاں سنی بھی آتے ہیں، سنی تمام مسالک آتے ہیں. جی دیوبند کے اکابرین بھی آتے ہیں، علماء بھی آتے ہیں، مفتیان کرام آتے ہیں، اسی طرح بریلوی اور مشائخ اور اہل حدیث. تو یہ وہ چیز ہے جو اس جامعہ کو اور اس مرکز کو حاصل ہے، جس کا اعتراف کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں. اب جی بالکل. جو اہم سنجیدہ افراد ہیں وہ اس چیز کو مانتے ہیں. جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ملک کے اندر توہین مذہب یا توہین رسالت کے حوالے سے جو مقدمات بنتے ہیں، ان مقدمات کی عدالتی کارروائی ہوتی ہے اور عدالتی کارروائیوں میں فیصلے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کو میڈیا میں، مطبوعات میں منعکس کیا جاتا ہے. تنقیدی طور پر اس کا جائزہ لیا جاتا ہے، اس کے حق میں یا اس کے مخالف کالمز لکھے جاتے ہیں. ان تحریروں کا ہمارے معاشرے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے؟ جی یقیناً ہے اثر، چونکہ یہ تحریریں بنیادی طور پر ایک جہت دیتی ہیں، رائے عامہ کو ہموار کرتی ہیں، یا رائے عامہ کو کسی چیز کے حق میں یا کسی کے خلاف ابھارتی ہیں. یہ تحریریں، میڈیا کا بیسک مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ رائے عامہ پہ اثر انداز ہو. ابھی جو کچھ کالمز چھپتے ہیں، چونکہ اوورآل ہم دیکھیں تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اب جو پرنٹڈ میڈیا ہے اور اس کے اندر چھپنے والے تحریریں ہیں، ان کا رجحان کم ہو گیا، پڑھنے کا رجحان کم ہو گیا ہے. ہاں جی. لیکن پھر بھی ایک سنجیدہ طبقہ جو ان موضوعات کی طرف توجہ کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے، ان کو پڑھتا ہے، جی اور اثر بھی ان سے لیتا ہے، یقیناً لیتا ہے اثر. لیکن یہ تحریریں جو کالم نگار ہمارے لکھتے ہیں، چونکہ ایک ان کا تحقیقی مواد کم ہوتا ہے یا تحقیقی بنیاد کم ہوتی ہے، چونکہ یہ لوگ کسی اخبار سے وابستہ ہوتے ہیں، ایک کمرشل کانٹریکٹ کے تحت وابستہ ہوتے ہیں کہ انہوں نے اخبار کے لیے، اخبار بھی ایک کمرشل ادارہ ہوتا ہے، تجارتی ادارہ ہوتا ہے، اور وہ کالم نگاروں کو اپنی ایک اخبار کی پالیسی کے تحت چلاتے ہیں اور لکھواتے ہیں ان سے. اور اخبار صرف یہ نہیں چاہتا کہ حقائق لوگوں تک پہنچے، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ اخبار کی فروخت زیادہ ہو، اخبار کی انکم زیادہ ہو، اسی انکم سے وہ کالم نگار کو بھی دیتے ہیں.
تو ظاہر ہے جب یہ تحریر لکھی جاتی ہے تو اس کا ایک جغرافیہ ہے اس تحریر کا، اس کا ایک پس منظر ہے، اس پس منظر سے نکل کے یہ تحریر آتی ہے جی اور اس میں خود کالم نگار کی اپنی سوچ بھی ہوتی ہے، اس کا اپنا مقصد بھی ہوتا ہے، اور ساتھ جس ادارے کے لیے جس اخبار کے لیے لکھتا ہے اس کی ذہنیت اور اس کی پالیسی بھی اس میں شامل ہوتی ہے، تو اور بھی متاثر ہوتے ہیں بہت ساری چیزوں سے۔ اس وجہ سے اکثر ہم دیکھیں تو ہمارے کالم نگار بڑی محتاط قسم کی تحریریں لکھتے ہیں سماجی امور میں، جی بعض تو سماجی امور سے متعلق ہی نہیں ہوتے، ایسے تفریحی یا خیالی قسم کے کالمز لکھتے ہیں جس میں عوام کو کوئی خاص آگاہی نہیں دیتے۔ جی اکا دکا بیچ میں ہمارے کالم نگار ایسے ہیں، کچھ تو ہیں جو انٹرٹینمنٹ والے ہیں، جو دعویٰ بھی یہی رکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی صحافت نہیں کرنی، ہم نے لوگوں کو ایک خوشگوار تحریریں دینی ہیں تاکہ ان کا موڈ ٹھیک ہو جائے، یا عوام کو باقی جہات سے جو دباؤ ہوتا ہے تو یہاں سے اخبار پڑھ کے یا کالم پڑھ کے انہیں کچھ تسلی ہو جائے۔ لیکن کچھ کالم نگار ہیں جو تحقیقی کہلاتے ہیں یا تحقیق کر کے کچھ نہ کچھ پیش کرتے ہیں۔ عمومی طور پر ہمارے ماحول میں پاکستان میں یا تعلیمی اداروں میں بھی آپ الحمدللہ خود بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کو قانونی تعلیم بھی ہے آپ کی، اور آپ ایجوکیشن سے متعلقہ ڈگری بھی ہے اور سروس بھی ہے، اور مزید بھی آپ تعلیم سے وابستہ ہیں، تو اپنے اداروں کا ہی آپ کو اندازہ ہے کہ جو کام خالص تحقیق کی بنیاد پر ہونے چاہیے ان میں بھی اس طرح کی گہری تحقیق نہیں ہوتی۔ جی بالکل، میدانی تحقیق نہیں ہوتی، لائبریری تحقیق نہیں ہوتی، مطالعاتی تحقیق نہیں ہوتی۔ تحقیق کے جتنے بھی شعبے ہیں وہ بس ان کی کوشش ہی ہوتی ہے کہ جیسے کوئی تھیسز ہے تو یہ تکمیل ہو جائے اور پاس ہو جائے، جی بالکل، اور اس کے بدلے میں مجھے ڈگری مل جائے، لیکن موضوع کے اوپر کوئی خاص محنت نہیں ہوتی۔ یہ ایک کمی ہے، المیہ ہے۔ اسی طرح ہمارے جو اہم ترین امور ہیں، جیسے ہمارے قوانین بنتے ہیں، جی وہ قوانین پبلک کے لیے بنتے ہیں، سماج کے لیے بنتے ہیں، لیکن سماجی بنیادوں پر کسی تحقیق کی بنیاد پر نہیں بنتے، ضرورت کی بنیاد پر بنتے ہیں کہ اس وقت ایک مشکل پیش آئی ہے، اس مشکل کو کنٹرول کرنے کے لیے فوراً قانون بناتے ہیں، ترمیم کر دیتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے پیچھے ایک بڑی سماجی تحقیق ہو، ایک تاریخی تحقیق ہو، ایک علمی تحقیق ہو، اور وہ ان کو بتائے کہ اس وقت الجھن جو پیدا ہوئی ہے کیوں ہے اور اس کا رائے حل کیا ممکنہ ہو سکتا ہے۔ تو ہمارے جو محققین ہیں وہ بھی تحقیق کو اپنے لیے ایک تھکا دینے والا عمل سمجھتے ہیں، وہ بھی بائی پاس کرتے ہیں اور آسان کاموں سے، اب تو اے آئی نے آ کر اور زیادہ تحقیق کا مرحلہ آسان کر دیا ہے سب کے لیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جن اداروں میں یا جن محکموں میں تحقیق ہی بنیاد ہونی چاہیے، ہمارے ہاں تحقیق کا رجحان وہاں بھی نہیں ہے، اور اخبار تو ہمارے سرے سے تحقیقی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کالم نگار ہمارے یہ زیادہ تر ان کے اندر ایک ادبی مہارت ہوتی ہے، اور اس ادبی مہارت کی بنیاد پر وقتی کسی مسئلے کو مخالفت یا حمایت کر رہے تھے، اور وابستگی ہوتی ہے ہمارے کالم نگارز کی کسی سیاسی جماعت کی طرف، کسی کی طرف ان کا رجحان ہوتا ہے، کسی شخصیت کو، کسی سیاسی جماعت کو پسند کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو ناپسند کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جیسے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد ہیں، ان کے سامنے ایک بل پیش ہوتا ہے تو وہ بل پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہ پارٹی پالیسی کی بنیاد پر ہاں یا نہ میں رائے دے دیتے ہیں، ووٹ جس طرح پارٹی نے کہا ہے اس طرح ووٹ دے دیتے ہیں۔ کالم نگار کے حوالے سے تو آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، لیکن جو ہمارے محققین ہیں، جیسے مختلف مجلات میں عمار خان ناصر صاحب ہیں، پروفیسر شہباز منج صاحب ہیں، جیسے ہی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے تو فوراً ان کے جو ہیں وہ آرٹیکلز، ان کی چیزیں جو ہیں مضامین، لٹریچر منظر عام پہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس میں تو میرا خیال ہے، میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ تحقیقی انداز ہی وہ اپناتے ہیں اور وہ اپنی آراء سے معاشرے کو روشناس کرواتے ہیں کہ یہ ایسا ہی ہے۔ کچھ افراد ہیں زیر تحقیق کرتے ہیں، ان کی محنت زحمت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن تحقیق کا ایک اسلوب ہوتا ہے، ضابطہ ہے تحقیق کا۔ محقق نتیجہ لے کے پہلے پھر اس کے لیے تحقیق نہیں کرتا، کہ پہلے رائے بنا لے، پہلے اس طے کر لے کہ میں نے کس کی حمایت کرنی ہے، کس چیز کی نفی کرنی ہے،
پھر اس کے مطابق دلائل ڈھونڈے، پھر اس کے مطابق حوالے ڈھونڈے. جی بالکل. ہمارے کالم نگار جو ہیں زیادہ تر اس طرح کی تحقیق کرتے ہیں کہ پہلے سے اس نے ایک طے کر لیا ہے. مثلا جو سیکولر ذہن کے لوگ ہیں انہوں نے پہلے سے طے کر لیا ہے کہ ہم نے توہین مذہب قانون کی مخالفت کرنی ہے، یہ نتیجہ پہلے سے لیا ہوا ہے. اب اس کے لیے حوالے ڈھونڈتے ہیں، تو اس کو تحقیق نہیں کہتے. محقق تحقیق کرتا ہے، نتیجہ پہلے نہیں لیتا. نتیجہ تحقیق کی انتہا پر سامنے آتا ہے کہ تحقیق نے کیا نتیجہ دیا ہے، نہ کہ نتیجے کے لیے کیا تحقیق کی گئی ہے. بیشتر جو ہماری تحقیق بے ثمر نکلتی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ نتیجہ پہلے سے ان کے ذہن میں ہوتا ہے. جیسے عدالتوں کے ذہن میں پہلے سے، جج کے ذہن میں فیصلہ پہلے سے آ جاتا ہے دباؤ کی وجہ سے یا اپنے اندرونی رجحان کی وجہ سے یا کسی سے متاثر ہو کر. تو اب وہ جو قانونی کارروائی کر رہا ہوتا ہے وہ فقط ایک فارمیلٹی ہے، چونکہ فیصلہ اس نے پہلے سوچ لیا ہے. لیکن سر یہ بھی کچھ حد تک ہی ہے، کچھ جگہوں پہ یہ چیز فٹ ہوتی ہے کہ بیرونی دباؤ میں وہ نہیں بھی آتے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بالکل ہی کنارہ کشی کر لیتے ہیں کہ میں یہ سماعت ہی نہیں کرنا چاہتا، مجھے آپ سائڈ. ایسے ہی ہے، یہ اچھے لوگ میری نظر میں یہی ہوتے ہیں کہ جو اس جھنجٹ میں پڑتے ہی نہیں ہیں، چونکہ انہیں پتہ ہے کہ فیصلہ میں آزادی سے نہیں کر پاؤں گا، دباؤ ہوگا اور دباؤ بھی میں فیس نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے کنارہ کشی کر لوں. میری نظر میں یہ سب سے اچھے لوگ ہوتے ہیں، دیانتدار لوگ ہوتے ہیں جو اس قسم کے اپنے اندر جرأت بھی نہیں پاتے اور سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. لیکن جو لوگ فیصلے کرتے ہیں، مثلا چھوٹی عدالت میں بیٹھا ہوا جج ہے، اس نے تحقیقی پروسیجر مکمل کیے بغیر فیصلہ سنا دیا. اکثر بڑی عدالت جو اعتراض کرتے ہوئے، چند دن پہلے ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب نے بڑی شدت کے ساتھ، ہائی کورٹ کے جج نے بڑی شدت کے ساتھ سول جونیئر جج کو ڈانٹا انہوں نے کہ یہ جذبات میں آ کے پروسیجر ہی بھول گیا یہ جج، کہ میں نے کم از کم جو مدعا علیہ ہے اس کا بیان ہی نہیں سنا اس نے. جی بالکل. یعنی پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی مدعی آ کے کسی کے خلاف کیس کرتا ہے تو جس کے خلاف کیس ہوا ہے اس کو بلا کر تھانے میں اس کا بیان لیا جاتا ہے. تو یہ بیان نہیں لیا گیا، نہ پولیس نے لیا، کسی نے نہیں لیا، اور عدالت نے سزائے موت کا فیصلہ بھی سنا دیا. تو ہائی کورٹ کے جج نے یہ پکڑ لی یہ بات کہ یہ کیسا جج ہے، اس کے ذہن میں کیا چیز تھی کہ اس نے عدالتی پروسیجر ہی نظر انداز کر کے بیان کے بغیر ہی اس نے فیصلہ سنا دیا. تو جس طرح جج ہیں اور اسی طرح ہمارے کالم نگار بھی ہیں. کالم نگار ایسے ہیں کہ ان کی ذہنی رجحان کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. مثلا اب نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں، آپ کے علم میں ہوگا چونکہ آپ کا تعلق ہے اس چیز سے، کہ کچھ اسلامی ذہنیت کے کالم نگار ہیں کہ جو اسلامی تعلیمات اور اسلامی حدود کو حمایت کرتے ہیں اور قبول کرتے ہیں. اور یہ جب بھی لکھیں گے وہ حمایت میں لکھیں گے. اگر فیصلہ ہوا ہے اسلامی بنیادوں پر یا حق میں طے شدہ ہے. اسی طرح جو دوسرے سیکولر ہیں انہوں نے ایک طے شدہ ہے کہ ہم نے اس کو مخالفت کرنی ہے، اور مخالفت کے لیے ادھر ادھر سے دلائل ڈھونڈ لیتے ہیں اور اس کو لکھتے ہیں. اب تحریریں جو لوگ پڑھتے ہیں، تحریر کا اثر ہوتا ہے، چونکہ پڑھنے والا بالکل تحقیق نہیں کرتا. پڑھنے والا اعتماد کرتا ہے لکھنے والے پر کہ چونکہ میرا جو کالم نگار ہے وہ بہت ہی محقق پائے کا عالم ہے، شخص ہے، اور اس نے تحقیق کر کے ہی یہ سارا کچھ لکھا ہے. تو اب تو لوگ سوشل میڈیا پہ بھی تحقیق نہیں کرتے. یہ بات جو ہمارے فیلڈ مارشل صاحب جو خود حافظ ہیں اور وہ قرآن کی آیات اپنی تقریر میں بہت موزوں طور پر استعمال کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ بات سوشل میڈیا کے بارے میں کی ہے کہ قرآن کی آیت ہے کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ کوئی فاسق اگر تمہارے پاس رپورٹ لے کر آتا ہے تو اس کی چھان پٹک کرو، تحقیق کرو. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تو قرآن کہتا ہے کہ پہلے تحقیق کرو. میڈیا میں، سوشل میڈیا میں کسی جگہ بھی کوئی بات آئی ہے تو پہلا فریضہ آپ کا یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرو جا کر. لیکن ان کے بقول وہ تحقیق نہیں کرتے، اسے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں کہ یہ بات آ گئی ہے، یہ مسلم ہے. جب سوشل میڈیا میں آ گئی ہے تو سمجھو یہ مسلمات میں سے ہے. جب کالم نگار نے لکھ دی ہے تو یہ مسلمات میں سے ہے. اور ایک ہی کالم نگار متضاد کالم بھی لکھتا رہا ہے. وہ دیکھتا ہے، ماحول دیکھتا ہے کہ اس وقت کس کے فیور میں لکھوں تو بہتر ہے. تو مثلا وہ پرویز مشرف صاحب کی حکومت ہو تو اور طرح کے کالم لکھتا ہے، ضیاء الحق صاحب کی حکومت ہو تو اور طرح کے کالم لکھتا ہے، پیپلز پارٹی کی حکومت ہو الگ کالم لکھتا ہے،
تحریک انصاف کی حکومت وہ الگ طرح کا کالم لکھتا ہے. چونکہ یہ ایک تجارت ہے, کالم نگار ذاکروں کی طرح ہیں. جی جس طرح آپ کو تو واقفیت ہے نا ذاکروں کی طرح, کہ ذاکر جو ہیں وہ آ کے عوام کے سامنے ماحول کے مطابق پبلک کی ڈیمانڈ پر وہ فرمائشی قصیدے اور فرمائشی جہاں جو لوگ سننا چاہتے ہیں ہم وہی لکھتے ہیں. تو کالم نگار بھی چونکہ کاروباری لوگ ہیں, اس وجہ سے یہ فرمائشی یا مالک, اخبار کے مالک کی ڈیمانڈ پر لکھتے ہیں, یا پبلک کا رجحان دیکھ کے کہ میری بات کو پسند کون سا طبقہ کرے گا. میں انٹلیکچوئلز میں سے ہو جاؤں, مجھے سفارت خانے پاکستان میں موجود مغربی ملکوں کے سفارت خانے زیادہ پسند کریں گے, باقی جو این جی اوز ہیں وہ مجھے زیادہ لائک کریں گی. تو یہ تحریروں کی بنیاد جو ہے وہ اس طرح اکیڈمک نہیں ہے, تحریروں کی بنیاد اس طرح تحقیقی, واقعاً تحقیقی نہیں ہے, حمایتی ہے. تحریروں کی بنیاد ہماری فیور یا حمایتی ہے کہ آپ حمایت میں جا رہے ہو یا مخالفت میں کر رہے ہو. لیکن یہ چیز جو ضروری ہے وہ تحقیق کی ضرورت ہے. ہم اور محقق پہلے سے نتیجہ نہیں لیتا. مثلا آپ نے ابھی ایک تحقیق لی ہے تو نتیجہ نہیں لینا چاہیے آپ کو. ابھی آپ تحقیق کریں, مطالعہ کریں, پڑھیں, پھر میدانی تحقیق کریں, انٹرویوز لیں, آراء لیں, پھر اس کے بعد آخر میں نتیجہ خود اس تحقیق کا سامنے آ جائے گا. آپ کو لینے کی ضرورت نہیں ہے, خود تحقیق نتیجہ اپنا دے دیتی ہے. تو یہ اگر تحریریں اثر انداز ضرور ہوتی ہیں, تحریروں سے رائے عامہ بنتی ہے, لیکن تحریریں ہماری یکساں نوعیت کی نہیں ہیں, دونوں قسم کی ہیں, حق میں بھی ہیں اور مخالفت میں بھی ہیں. یعنی عوام ہماری ان عدالتی فیصلوں پر اعتماد کر سکتی ہے یا نہیں کرتی عموماً. اگر ہم بے حیثیت عوام ہی میں اگر کہوں تو نہیں ہے, عدالتی فیصلوں پر عوام کو اعتماد نہیں. تو لیکن عوام کے رویے میں تو فرق آتا ہے نا ان کو پڑھنے کے بعد, تحریروں کو پڑھنے کے بعد, کہ اگر کسی کا پہلے ذہن تھا کہ جی عدالت نے تو بڑی زیادتی کر دی, بین الاقوامی دباؤ میں آ کے اس کو رہائی دے دی, یہ تو 10 سال سے سزائے موت میں تھی اور قید کاٹ رہی تھی, ایک دم سے سپریم کورٹ کی طرف سے پوپس کا جو آیا یا انٹرنیشنل لیول سے پریشر آیا تو ان لوگ فوراً اس کو حکومت نے جو ہے اس کو رہا کروا دیا. تو تحریریں پڑھنے کے بعد تحریریں جو ہے نا وہ زیادہ عوام جذباتی ہوتے ہیں. عوام تحقیقات پسند ہی نہیں کرتے. عوام پبلک کا, جیسے پبلک کو فلم اچھی لگتی ہے, تو فلم اس لیے اچھی لگتی ہے کہ فلم کا مخاطب جذبات ہوتے ہیں, فلم کا مخاطب عقل نہیں ہوتی. لیکن جو اسکالرز ہیں, یونیورسٹی اسکالرز ہیں, ٹیچرز ہیں, ان کی مخاطب عقل ہوتی ہے. لہٰذا سائنسدان اگر کوئی کالم لکھے تو کوئی نہیں پڑھتا عوام میں سے, آئے دن لکھتے رہتے ہیں علمی کالم, اس کو شاید میرے خیال میں مشکل سے 100 بندہ بھی پڑھتا ہوگا. لیکن اس کے بجائے اگر جذباتی کالم لکھیں آپ تو اس کو لاکھوں لوگ پڑھتے ہیں. چونکہ عوام جذباتی ہوتے ہیں اور کالم نگار جذبات بھڑکانے میں مؤثر کردار ادا کرتے ہیں. ممبر پہ بیٹھے ہوئے لوگ یہ جذبات بھڑکا سکتے ہیں, میڈیا پہ بیٹھے ہوئے لوگ جذبات بھڑکا سکتے ہیں, اور کالم لکھنے والے لوگ جذبات بھڑکا سکتے ہیں. منٹوں میں ان کی جو ہے وہ رائے چینج ہو جاتی ہے. ممبر پہ بیٹھے ہوئے کو وہ 5 منٹ سنیں گے اور 500 بندہ تیار ہو جائے گا, وہیں سے آگ لگ جاتی ہے, وہ شروع لگ جاتی ہے. تو یہ ہماری تحقیق پر بھی, یہ لکھاری حضرات اور یہ لٹریچر والے جو حضرات ہیں ہماری تحقیق پر بھی اثر ڈالتے ہیں. بصورت یہ کہ اس میں اگر آپ کے پاس حوالہ جات جو ہیں وہ مستند ہوں, آپ کی تحقیق بہتر ہوئی ہے, تو اس کا جو لکھا ہوا لٹریچر ہے وہ ہماری تحقیق پہ بھی ایک اچھا امپیکٹ چھوڑ سکتا ہے. تو آپ سر تحقیقی مضامین کے حوالے سے جو ہے سمجھتے ہیں کہ ان مضامین کو پڑھنے کے بعد ہم عدالتی فیصلوں کو بھی اچھے طریقے سے ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں, جو پوائنٹس, کیونکہ عام عوام کے سامنے تحقیق ایک عدالتی فیصلہ نہیں ہوتا کہ کون کون سی دفعات تھیں, ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں, بس وہ جسٹ ایک سامنے رائے آ جاتی کہ عدالت نے یہ کر دیا, رہا کر دیا, عدالت نے سزا دے دی. تو تحقیقی مضامین ہمیں اس چیز سے روشناس کرواتے ہیں کہ عدالتی فیصلے کو اگر یہ کیا گیا تو ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے, ان مفادات کو, ان کمزوریوں کو سامنے رکھ کے یہ فیصلہ اس وجہ سے ہوا ہے. یہ ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. ہمیں لکھنا اس پہ جو ہے ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ہے. بالکل ضروری ہے. عدالتیں جس طرح ہماری عدالتوں نے ایک اپنے لیے خود ضابطہ انگریزوں نے بنا کے دیا ہوا ہے, تقدس,
جی عدالتوں کا کہ آپ عدالت کوئی فیصلے پر بات کریں تو توہین عدالت ہو جاتی ہے. جی تو یہ تو دنیا میں کہیں نہیں ہے, جی نہ ہی اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ ہے توہین عدالت کا. عدالت کوئی بھی فیصلہ کرے, اس کو کوئی بھی آدمی جا کے اس پہ تبصرہ کر سکتا ہے, اس کا تجزیہ کر سکتا ہے, جی اور اس کے نقائص بیان کر سکتا ہے, اس پہ تنقید کر سکتا ہے. یہ حق ہے, جی اصولی طور پر حق ہے. اگر ہم جمہوری ہیں تو جمہوری حق ہے یہ, ہاں جی اور دنیا میں بھی کرتے ہیں ساری دنیا میں. لیکن ہمارے ہاں عدالتوں نے اپنے گرد ایک تقدس کا حصار بنایا ہوا ہے کہ یہ توہین عدالت ہو گئی ہے, اور اس کے لیے خاص قانون ہے. حتماً ہونا چاہیے عدالتی فیصلوں کے اوپر جو ماہرین ہیں, علماء ہیں, جو لا کے قانون کے علماء ہیں, انہیں کرنا چاہیے. ایک نقطہ جو آپ کے لیے زیادہ مفید ہوگا آپ کی تحقیق کے لیے, کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس میں زیادہ جو محوریت حاصل ہے, مرکزیت حاصل ہے, وہ حق اور رائٹ کو حاصل نہیں ہے, جی پروسیجر کو حاصل ہے. جی یعنی ہماری عدالتوں کا تمام عمل پروسیجر کے گرد گھوم رہا ہوتا ہے. وہ اصل حقیقت یا جرم یا انصاف وہ ثانوی حیثیت رکھتا ہے. جی وہ پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, ملتا ہے یا نہیں ملتا. زیادہ تر جو ہمارے وکلاء ہیں وہ پروسیجر ایکسپرٹ ہیں, ہاں جی اور ہمارے ججز بھی زیادہ پروسیجر کے اوپر ان کا پورا توقع ہوتا ہے, تمرکز ہوتا ہے. لیکن جو عوام ہیں ہمارے, وہ پروسیجر نہیں جانتے, نہ پروسیجر سے واقف ہے, اور نہ ہی ان کے مزاج میں پروسیجر کی پیچیدگیاں اور اہمیت ہی نہیں ہے. لہٰذا عوام کو چاہیے ہوتا ہے ایک دو ٹوک فیصلہ کہ حق ہے یا حق نہیں ہے, حق و ناحق ان کو چاہیے ہوتا ہے. ان کو مثلاً ایک جرم ہوا ہے, اس جرم میں سب سے پہلی چیز جو ایف آئی آر کٹتی ہے, اس ایف آئی آر میں دفعات معین کیے جاتے ہیں کہ جرم کس نوعیت کا ہے اور کس کس دفعے میں یہ جو جرم آ جاتا ہے. پھر جو دفعہ وہاں لکھا جاتا ہے آخر عدالت تک فیصلے تک وہ بنیاد بن جاتا ہے. اگر بنیادی جو ایف آئی آر کاٹنے والا افسر ہے, پولیس افسر ہے, اس نے جان بوجھ کر یا غلطی سے یا جس وجہ سے بھی ہوا, اس نے متعلقہ دفعہ نہیں لکھا, کوئی اور دفعہ لگا دیا, وہ دفعہ مثلا جو ضمانت والے دفعے ہیں اور وہ جن میں ضمانت نہیں ہوتی, جان بوجھ کر اس نے آگے پیچھے کر دیا. تو اب عدالت میں جب یہ چیز پہنچتی ہے تو عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ بندہ اس کے کوئی گناہ نہیں تھا, مجرم نہیں تھا, اور اس کو سزا دے دی عدالت نے. یا یہ بندہ ہے جس کا جرم ہم نے خود دیکھا ہے لیکن عدالت نے بری کر دیا ہے. تو عدالت اس وجہ سے نہیں اس کو کر رہی بری کہ یہ اس نے جرم کیا یا نہیں کیا. عدالت یہ دیکھ لی ہے کہ یہ دفعہ جو اس پہ لگایا گیا ہے اس دفعہ کے تحت سزا نہیں بنتی, دفعہ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں, دفعہ کو جسٹیفائی یہ نہیں دیکھ رہے کہ دفعہ لگانے والے جو ہے اس کی کہاں تک رسائی تھی, جو نقصان ہوا ہے, جو جرم ہوا ہے یا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا ہے, اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے, صرف اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں کہ اس دفعہ کے تحت یہ بری کر دو, اس کو نکال دو. خوب قاضی صرف دفعات کا پابند نہیں ہوتا. قاضی کو پتا ہے کہ اگر یہ دفعہ غلط لگا ہے اور اس نے تحقیق کروا لی ہے, چونکہ ہماری انکوائری چند طرح کی انکوائری ہوتی ہے. ایک پہلی انکوائری ہوتی ہے جو پولیس کرتی ہے, اور ایک تو ایف آئی آر کٹتی ہے, پھر ایف آئی آر کے بعد چالان بنتا ہے, باقاعدہ عدالتی ایک دستاویز بنتی ہے, ٹرائل میں چلتا ہے, اس کے اوپر وہ انکوائری ہوتی ہے. پھر اس کے بعد عدالت اس پولیس رپورٹ کو قابل سماعت قرار دینے کے لیے انکوائری کرتی ہے, اپنی دفتری رجسٹرار کرتا ہے یا جو بھی, کہ یہ دفعہ یہ جو درخواست آئی ہے یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں, اور اگر قابل سماعت قرار دیں تو پھر نئے سرے سے اس کی عدالتی تحقیق شروع ہو جاتی ہے. تو 3-4 مراحل ہوتے ہیں انکوائری اور تحقیق کے ہوتے ہیں, اور ان 3-4 مراحل میں صرف پروسیجر فالو ہو رہا ہوتا ہے. یہ آپ نے بہت اچھا پوائنٹ سر اٹھایا, اور میں بڑی امپریس ہوئی ہوں اس پوائنٹ سے کہ واقعی جو نچلے لیول پہ ہمارے پولیس والے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس چیز کو پہلے ہی نہیں ایکوریٹ اس کی دفعات میں اس کو کریں گے, تو پھر آگے جا کے عدالتوں نے تو نہیں. چونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں پروسیجر ایکسپرٹ ہوتے ہیں, پولیس, وکیل اور جج, یعنی
جڑوں میں ہی آپ دیکھیں بیس پہ ہی اگر آپ کوئی اتھینٹسٹی کمزور کر دیتے ہیں، اس کو کمزور نہ ہو، کوئی ایک دو اس طرح کے لوگ ہوں جو جسٹیفائی کریں کہ واقعی اس میں یہ دفعہ لگتی اور لگنی چاہیے، وہاں پر ایک کمزوری ہے ہمارے تھانوں میں، ہماری پولیس ڈپارٹمنٹ میں، کہ ان کے ساتھ بھی کوئی ایسے اٹیچمنٹس ہوں جو ان کو اس چیز کی طرف لے کے آئیں کہ بھائی یہ جو ہے اس میں فال کرتا ہے، اس کو آپ غلط راستے پہ نہ لے کے جائیں، اپنی مرضی سے لگا دیتے ہیں۔ عوام کو تو پروسیجر کا نہیں پتا نا کہ کیا پروسیجر ہے، عوام تو چاہتے ہیں کہ میرا نقصان ہوا ہے پورا کیا جائے، میرے اوپر زیادتی ہوئی ہے یہ پوری کی جائے، تو وہ آگے جو پروسیجر ایکسپرٹ ہیں وہ اس کو گھما دیتے ہیں۔ اب آخر میں جب جج کے پاس چیز جاتی ہے تو وہ ایک پکی پکائی ڈش ہوتی ہے، اس نے تو اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے کہ اس کا کیا، اس کا یہ نتیجہ نکلتا ہے، اس پروسیجر کا، تھیں کتنی تھیں موقع پہ کیا ہوا، اس میں کون سا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ ایسی جہاں جو یہ بہت بنیادی نقطہ ہے، چونکہ آپ وکیل بھی ہیں ماشاءاللہ، تو یہ بہت اہم پوائنٹ یہ ہے، آپ اپنی تحقیق میں نمایاں کریں، شاید کسی کے ذہن میں آ جائے پڑھتے ہوئے، کہ دیکھیں اسلام میں بھی ہے کہ 3 چیزیں دین میں، اسلامی عدالتی نظام کے اندر 3 چیزیں یہ عوام کا، ہر فرد کا جو بھی معاشرے میں ریاست میں رہ رہا ہے، وہ 3 چیزیں اس کی تحفظ رکھتی ہیں، محفوظ ہونی چاہیے۔ ایک جان اس کی، دوسرا مال اس کا، اور تیسرا اس کی آبرو ناموس اس کی، عرض جس کو کہتے ہیں، کہ یہ 3 چیزیں اسلامی ریاست میں ان کی شورٹی ہے، ضمانت ہے کہ کوئی بھی ہو، یہ 3 چیزیں ہر ریاستی باشندے کے اندر، شہری کے یہ محفوظ ہوں گی اور یہ ریاست کے ذمہ ہے، اور ان کے اوپر حساسیت ہے۔ عدالتیں بھی ان 3 چیزوں کی ضمانت کے لیے ہیں کہ ہر انسان کی جان محفوظ ہونی چاہیے، ہر انسان کا مال محفوظ ہونا چاہیے، اور ہر انسان کی ناموس عزت محفوظ ہونی چاہیے اس کی۔ اب جب یہ تینوں موضوع آ جاتے ہیں، جان کا سوال آ جاتا ہے اور مال کا آ جاتا ہے اور ناموس کا ایشو، جو بھی کیس بنا ہے وہ ان 3 میں سے کسی نہ کسی چیز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ان 3 موضوعات کے اوپر ہے تو یہاں پر قاضی کو پروسیجر کا پابند نہیں رہنا چاہیے، دفعات کا پابند نہیں رہنا چاہیے کہ دفعہ کون سا لگا ہے اور اس کے حکم کیا ہے، بلکہ یہاں پر قاضی کو اس کی جان کو بنیاد قرار دینا چاہیے کہ جان کا مسئلہ ہے یہاں، دوسرا ناموس کا مسئلہ ہے، اور تیسرا اس کے مال کا مسئلہ ہے۔ تو جب موضوع اتنا اہم ہے، بنیادی ہے، جس کو دین ہر صورت میں تحفظ دیتا ہے، اور قاضی کا کام ہے کہ وہ تحفظ اس کو فراہم کرے۔ اگر وکیل نے پروسیجر کچھ اور بنا دیا ہے، ایف آئی آر نے کچھ اور بنا دیا، لیکن آخری اتھارٹی جج ہے، قاضی ہے، تو قاضی ایف آئی آر کا پابند ہو جاتا ہے، اس کو نہیں کرنی چاہیے۔ جان، مال اور ناموس میں اس کو یہ پابندی نہیں کرنی ہے، اس کو انکوائری میں، تحقیق میں ایسی تحقیق کروائے، یا خود کرے یا کروائے اپنے محکمے سے، تاکہ اس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ جرم ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ حق تلفی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ وہ ذاتی اپنا علم حاصل کرے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے، مثلا خلفاء کے دور کے یا رسول اللہ کے زمانے کے جو فیصلے ہیں ان کو دیکھیں تو وہ تو پروسیجر کے پابند نہیں تھے وہ لوگ۔ میں اسی چیز کے طرف آ رہی تھی، میرے ذہن میں یہی پوائنٹ آ رہا تھا کہ ہمارے خلفۂ راشدین میں جب قضات کا عہدہ تھا تو ایک جو خلیفہ ہے اس کو بھی کٹہرے میں لایا جاتا تھا کہ آپ بھی جو ہے اس کے لیے جواب دہ ہیں۔ قاضی خود اطمینان حاصل کرتا تھا، قاضی یہ نہیں کہتا تھا کہ چونکہ پولیس نے یہ کہہ دیا ہے تو میں پولیس کا پابند ہو گیا ہوں۔ وہ اگر پولیس والے نے غلط کام کیا تو وہ پولیس کو بھی مجرم قرار دیتا تھا کہ آپ نے حق تلفی میں کوتاہی کی ہے یا غلطی کی ہے۔ تو قاضی اصل ذمہ دار ہوتا ہے، عدالتی جو بیٹھا ہوتا ہے آخری، اس میں تو کوئی بھی مبرر نہیں ہے، قاضی کا عہدہ ہو یا جج کا عہدہ ہو یا پولیس کا ہے محکمہ، اس میں تو کوئی بھی مبرر نہیں آتا پھر۔ تو یہ مذہبی حساسیت کے ساتھ اور ہماری سماجی ہم آہنگی کے ساتھ یہ تحقیقی مضامین جڑے ہوئے ہیں، اس کا مطلب ہے۔ اور کیا یہ مضامین جو ہیں عوام کے رویوں کو بہتر بنا سکتے ہیں، ان کے مذہبی شعور کو اثر انداز کرتے ہیں، یا عوام کو درجہ بندی کرنی پڑے گی؟ مثلا عوام وہ ہیں جو سنجیدہ لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اور کوئی اپنی ذہنیت پہلے سے بنا کے نہیں بیٹھے ہوئے، تو ان کے اوپر تو تحریریں جو تحقیق کی بنیاد پر لکھی گئی ہوں وہ یقیناً اثر انداز ہوتی ہیں۔ کہ مثلا جن لوگوں کو صرف حقائق سے سروکار ہوتا ہے، ان کی ویسے حمایت یا فیور یا نفرت کسی کے لیے پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی،
تو اگر تحقیقی تحریر اس کو ملے تو ایک رہنما بن جاتی ہے اس طبقے کے لیے. لیکن باقی جو طبقات ہیں جن کے اندر جذباتیت ہے تو یہ تحریریں تحقیقی ان کے لیے نہیں ہوتی. وہ تحریر دیکھتے ہی پڑھتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں یہ بکا ہوا ہے, یہ ہاں یہ لفافہ صافی ہے, یہ فلاں ہے. وہ تو پہلے ہی اس کے بارے میں رائے دے دیتے ہیں, اس کی رائے پڑھتے ہی نہیں ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے حق میں نہیں لکھی گئی یہ تحریر تو وہ وہیں سے اس کو جھٹک دیتے ہیں, ختم ہو جاتا ہے. وہ تحریریں جو تحقیقی نہیں ہیں, جذبات ابھارنے والی ہیں, عوام پر زیادہ وہ اثر انداز ہوتی ہیں. اور کوئی بھی صحافی یا کوئی بھی اینکر ہے وہ اگر جذباتیت سے کھیلنا جانتا ہے تو وہ زیادہ اثر انداز ہوتا ہے معاشرے کے. سر آپ نے کلاس کے دوران, لیکچرز میں یا سماجی مباحث ہوتے ہیں ان کے دوران آپ نے عوام کا کوئی ریئیکشن یا طلباء کا کوئی ریئیکشن ان فیصلوں کے اوپر, توہین رسالت کے فیصلے جو آئے ہیں ہم تک, ان پہ کوئی رد عمل آپ نے خود مشاہدہ کیا ہو کہ مطلب میں طلباء کے درمیان میں تھا اور جب یہ بحث چھڑی یا یہ پوائنٹ سامنے آیا یا سماجی بحث میں یہ پوائنٹ سامنے آیا تو میں نے یہ ریئیکٹ دیکھا کہ ان کا عوام کا یہ ریئیکٹ تھا یا طلباء جو ہیں ان کا یہ ریئیکٹ تھا, وہ یہ اس چیز کو جذباتیت میں لے رہے تھے, کوئی ایسا مشاہدہ آپ نے دیکھا ہو؟ بالکل دیکھا ہے. اس میں جو لوگ, یعنی وہی چیز میں نے دیکھی ہے کہ جو لوگ پہلے سے ایک ذہنیت بنائے ہوئے تھے اور عدالتی فیصلہ ان کی ذہنیت کے مطابق آیا ہے تو انہوں نے اس فیصلے کو پسند کیا ہے, اپریشیٹ کیا ہے اور اس کو بنیاد قرار دیا ہے. لیکن وہ ذہنیت پہلے سے کچھ اور بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور عدالتی فیصلہ کچھ اور آیا ہے تو انہوں نے اس کی سخت, آئے دن ہم سیاسی جماعتوں کو دیکھیں, مذہبی مسئلہ ہے ہمارا, لیکن سیاسی جماعتوں کو دیکھیں کہ ایک ہی سیاسی جماعت, ایک فیصلہ آتا ہے تو وہ عدالت کے گن گانا شروع کر دیتے ہیں کہ اب انصاف کے دروازے کھل گئے ہیں, اب انصاف ملے گا, اب فلاں ہو گیا. اور اگلا فیصلہ ان کے خلاف آتا ہے, یہ کالے قانون ہیں, یہ عدالتیں اب بک گئی ہیں, یہ عدالتیں فروغ. پہلا فیصلہ آپ کے حق میں آیا, آپ تعریفیں کر رہے تھے, دوسرا آپ کے خلاف آیا, آپ اس کو مذمت کر رہے ہیں. تو ہوتا مذہبی دنیا یا سیاسی لوگ ایک طرح کے ہی ہوتے ہیں کہ اگر ان کے حق میں فیصلہ آئے تو وہ اس کو سراہتے ہیں, اگر ان کے مخالف فیصلہ آئے تو وہ اس کے مذمت کرتے ہیں اور اسے نہیں کرتے. بالکل یہ ریئیکشن دیکھنے میں آتا ہے. چونکہ عدالتی فیصلے جو آج کل ہماری عدالتوں کی صورتحال ہے نا, تو ہم یہ مانتے ہیں یہ بات کہ عدالتی فیصلے آزادانہ نہیں ہوتے. ایک عدالتی سپریم کورٹ کی ایک سماعت کے دوران ہی میں نے چیف جسٹس صاحب, یہی اسی نوعیت کا فیصلہ تھا جو مبارک علی کیس میں ہوا تھا, چونکہ آپ نے 2020 تک کے موضوعات رکھے ہیں تو وہ بعد میں تھا, وہ تو 2024 کا تھا میرے خیال میں. تو ایک بڑا بحران ایشو بن گیا تھا ملک کے اندر. قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس تھے اور انہوں نے اس کو بری کر دیا اور ایک عجیب و غریب قسم کا فیصلہ لکھا جس کے اوپر لوگوں نے, علماء نے ایکشن لیا. پھر انہوں نے نظر ثانی کی اور نظر ثانی میں اپنے فیصلے کی تصحیح کر دی, تو اس میں ہمیں بھی موقع ملا, یعنی ہمیں سپریم کورٹ نے خود شامل کیا اس میں, معاونت طلب کی ہم سے, تو اس میں میری بھی ایک بیان تھا. میں اسلام آباد نہیں جا سکا, یہاں لاہور ان کے جو کیمپس تھا یا جو بورڈ تھا وہاں سے میں نے آن لائن شرکت کی. جی تو میں نے قاضی صاحب سے اس وقت کے موجودہ چیف جسٹس صاحب سے یہ کہا کہ شرعی اور قانونی فقہی حکم بیان کیا کہ فیصلہ دباؤ میں نہیں ہونا چاہیے. میں نے انہیں یہ کہا کہ یہاں تک اساسیت ہے کہ اگر جج واش روم جانا چاہتا ہے, اس کو جانا ہے, حاجت محسوس ہو رہی ہے, تو وہ فیصلہ اس دباؤ میں بھی نہ لکھے, پہلے جائے واش روم جائے, جا کے ریلیکس ہو جائے, پھر اس کے بعد آ کے فیصلہ لکھے. کوئی بھی جلد بازی نہیں, یعنی اتنا سا دباؤ بھی جو ہے نہیں ہونا چاہیے اس کے اوپر. تو اب ظاہر ہے کہ دباؤ جب ہم کہتے ہیں تو وہ فوراً آ جاتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ریاست کا دباؤ ہے, اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ ہے, فوج کا دباؤ ہے. تو میں نے کہا نہیں, فوج کا نہیں, بسوں کا سماجی دباؤ ہوتا ہے, ماحول کا دباؤ ہوتا ہے, نفسیاتی دباؤ ہوتا ہے, جذباتی دباؤ ہوتا ہے. یہ دباؤ سارے اثر انداز ہوتے ہیں فیصلوں کے اوپر. آپ کو کسی سے الرجی ہے تو یہ بھی ایک دباؤ بن جاتا ہے, کسی سے نفرت ہے آپ کو,
یہ بھی آپ کا ایک دباؤ بن جاتا ہے. کسی سے محبت ہے آپ کو, سوچ ہی چینج ہو جاتی ہے, سوچ بدل جاتی ہے. یہ دباؤ ہے, اس دباؤ سے بالکل آری ہو کے جج کو فیصلہ کرنا چاہیے. اب چونکہ یہ فیصلے دباؤ میں ہوتے ہیں زیادہ, اور وہ فیصلے دباؤ والے محسوس ہو رہے ہوتے ہیں کہ دباؤ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے, اس وجہ سے دباؤ والے فیصلوں کو جو پارٹی ذی نفع ہوتی ہے, یعنی بینیفیشریز جو ہوتے ہیں, وہ خوش ہوتے ہیں. چونکہ دباؤ میں ہوا یا جیسے بھی ہوا ان کے حق میں ہے, تو اس لیے وہ بغلیں بجاتے ہیں. لیکن جو دوسرے ہیں جن کے حق میں نہیں ہوا, وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ فیصلہ دباؤ میں ہوا ہے. یعنی یہ عدالتی فیصلے عوام کے اوپر جس طرح کی عوام کو عدالتی فیصلوں سے امید بڑھنی چاہیے, حوصلہ بڑھنا چاہیے, انصاف پر یقین ہونا چاہیے, وہ نہیں ہوتا. مایوسی ہوتی ہے عوام کو. یہ بات ہے. اب جو تحریریں لکھی جاتی ہیں عدالتی فیصلوں کے تجزیے کیے جاتے ہیں, وہ بعض اوقات اس مایوسی میں اضافہ کر دیتے ہیں. یعنی عملی طور پر اگر ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کی اکثریت عوام کی عدالتوں سے, ان کے اپنے پرسنل کیسز ہوں, ان کے سول کیسز ہوں, ان کے فوجداری کے کیسز ہوں, جو بھی ہوں, عدالتوں سے انصاف دور دور لوگوں کو نظر آتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی وقت عدالتوں میں جا پہنچا تو اسے نہیں لگتا کہ, یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں وکیل کیا خریدنا, جج کوئی خرید لو, جج خرید لیں, جج خرید لو تو فیصلہ ہو جاتا ہے. تو سر آپ ان مضامین کو جو ہماری علماء, فقہا, ریسرچرز لکھ رہے ہیں, ان کو مزید مؤثر اگر بنانا چاہیں کہ عوام کے اوپر اچھا امپیکٹ جائے, تو اس کے لیے کوئی تجاویز آپ اگر دینا چاہیں؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ جو موجودہ تحریریں ہیں نا, یہ فرقہ وارانہ ہیں, طبقاتی ہیں, اور نتائج پہلے سے لے کر تحریریں لکھی گئی ہیں. یعنی پہلے سے عدالت کے حق میں لکھنا ہے یا عدالت کے خلاف لکھنا ہے, حکومت کے حق میں لکھنا ہے یا حکومت کے خلاف لکھنا ہے, سیاسی جماعت کے حق میں لکھنا ہے یا سیاسی جماعت کے خلاف, اقلیتوں کے حق میں لکھنا ہے یا اقلیتوں کے, یہ طے کر کے کالم لکھتے ہیں. اس لیے یہ طبقاتی تحریریں کہلاتی ہیں. یعنی ایک خاص طبقہ ان تحریروں کا مخاطب ہوتا ہے اور وہی ان کو حوالے کے طور پر استعمال کرتا ہے. یہ تحریریں رائے عامہ نہیں ہموار کرتی. ان کو مؤثر بنانے کے لیے, ان کو مؤثر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تحریروں کی بنیاد خالص تحقیق پر ہو. جو تحقیق کے علمی اصول ہیں عقلی اور انٹرنیشنل سطح پر, کہ تحقیق پابند نہیں ہوتی نتیجے کی, نتیجہ پابند ہوتا ہے. تحقیق پابند ہے, بالکل صحیح. ہاں, تحقیق کی بنیاد پر ہوں, اس میں جو بھی نتیجہ نکل آئے. مثلا آج دن ہمارے کمیشن بنتے ہیں, وہ جیسے حمود الرحمان کمیشن بنا, فلاں کمیشن بنا, تو جو کمیشن بنا تو کمیشن کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کمیشن کے اندر بھی دباؤ تھا, یہ بھی نظر انداز کیا, ڈنڈی ماری گئی, فلاں کیا گیا. تو ان کمیشنز کی رپورٹ کے اوپر بھی کوئی اعتماد نہیں کیا جاتا. یہ بات کر سکتے ہیں مثلا آپ جیسے لوگ, وہ جو کسی سے قرض لے کے نہیں بیٹھے ہوئے, کسی کے سامنے کوئی جواب دہ نہیں ہے, کوئی معاوضہ نہیں لیا ہوا. آپ لوگ ہیں صرف تحقیق کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں آپ, اور یہ اسٹوڈنٹس ہیں, انہیں صرف اپنی تحقیق پیش کرنی ہے. نتیجہ ہمیں نہیں اس سے غرض کہ کیا نکلتا ہے, کسی کے حق میں نکلتا ہے, کسی کے خلاف. ہمیں تحقیق جو اصل بنیادی یہ چیزیں ہیں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں. اور چونکہ یہ موضوع توہین والا موضوع سماجیات کا حصہ ہے بنیادی طور پر, ہم اس کو اگرچہ مذہبیات میں لے جاتے ہیں لیکن بنیادی طور پر یہ سماجیات میں سے ہے. یہ سوشیالوجی کا حصہ ہے یہ. اور سماجی سائنسز ہمارے ملک میں متروک اور غریب ہے. سماجیات کی طرف ہمارا رجحان نہیں ہے. ہمارے جتنی بھی یونیورسٹیاں ہیں ان کے اندر دیکھیں جا کر, میں اکثر جب کسی یونیورسٹی میں جانے کا موقع ملتا ہے تو میں پوچھتا ہوں فیکلٹیز کے بارے میں کہ یہاں کون کون سی فیکلٹیز ہیں جو ایکٹیو ہیں. تو وہ سب جو پہلے جو تھا چند سال پہلے تک, آج سے مثلا 10 سال پہلے جو صورتحال تھی, اس میں جو نیچرل سائنسز کی فیکلٹیز تھی وہ آباد تھیں, جیسے میڈیکل ہے, جیسے انجینئرنگ ہے, یا اس طرح کے مسائل ہیں. موضوعات کے اندر زیادہ ہوا میں لوگ بچے جاتے تھے. آج کل کمپیوٹر سائنسز کی طرف رجحان بڑھ گیا ہے, اور سوشل سائنسز اکثر یونیورسٹیوں میں فیکلٹی بند کر دی گئی, ختم کر دی گئی, سبجیکٹ ہی ختم کر دی, چونکہ آتا ہی کوئی نہیں ہے پڑھنے کے لیے, کوئی تیار ہی نہیں ہے تاکہ ان چیزوں کو پڑھایا جائے.
اب سوسائٹی کو تو آپ کمپیوٹر سائنس سے نہیں ڈیزائن کر سکتے. ہاں جی. سوسائٹی کو آپ نیچرل سائنسز سے, فزکس کیمسٹری سے سوسائٹی نہیں بنا سکتے. جی بالکل. سوسائٹی بناتے ہیں آپ سوشل سائنسز سے. ہاں جی. اور یہ شعبہ ہی نہیں ہے. اور جی. سب سے بڑھ کر چونکہ جب سماجی بحران کھڑا ہوتا ہے تو سماجی بحران ایک بالکل میڈیکل بحران کی طرح ہے. جیسے ایک مریض کی حالت کریٹیکل ہو جاتی ہے ہاں جی. تو سب سے پہلے اس کو لیبارٹری کے حوالے کیا جاتا ہے. اور سب سے پہلے جو شعبہ آتا ہے وہ پیتھولوجی ہے, تشخیص کی ہے. ہاں جی. کہ پہلے ڈاکٹر لکھتا ہے ٹیسٹ اس کے باقی, اور پھر وہ جاتا ہے لیبارٹری میں ٹیسٹ ہو کے آ کے, تو یہ کام مکمل ہوتا ہے. پھر اس کے بعد علاج اور دوا اور رائے حل شروع ہوتا ہے. جی. سماجیات بھی اسی طرح سے ہیں. جب ایک سماجی بحران کھڑا ہوتا ہے مذہب کی بنیاد پر جی. یا سیاست کی بنیاد پر یا قومیت کی بنیاد پر یا کسی بھی وجہ سے اخلاقی دوسرا, تو سب سے پہلے اس کی پیتھولوجی کی ضرورت ہے کہ یہ کیوں کھڑا ہوا. جی بالکل. اب پیتھولوجی ظاہر ہے کہ آپ فرقہ واریت کو پیتھولوجی میں دخالت دے سکتے. جی. مثلا آپ کے پاس ایک شخص آیا ہے, میں گیا ہوں خود اس اولیے کے ساتھ, ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, تو وہ ڈاکٹر صاحب شیعہ تھے وہ, جی. اور لیکن جان پہچان نہیں تھی ہماری. انہوں نے صرف میرا حلیہ دیکھا, ساتھ میرے جو افراد تھے ان کی بھی لمبی داڑیاں تھیں, تو وہ یہ سمجھے کہ یہ وہابی آ گئے ہیں. بعد میں خود بتایا انہوں نے, کہا کہ جب آپ اندر آئے ہو تو ان کے رویے سے بھی مجھے لگا کہ وہ بڑا پھیکا سا رویہ ان کا ہمارے ساتھ, عموماً جو مریض کے ساتھ ہوتا ہے وہ بھی نہیں تھا. ایک بالکل ہی نظر انداز کرنے والا روکھا سا نظریہ وہ رویہ تھا. تو اس دوران انہوں نے ہمیں ٹیسٹ لکھ کے دیا, میں ٹیسٹ کی طرف چلا گیا, ایکس رے روم میں واپس آیا تو یہ اٹھ کے کھڑے ہوئے, گلے ملے اور معذرت کی کہ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا, اب پہچان لیا. تو بالکل ہی بدل گئے. تو میں نے انہیں کہا کہ کیا, تو کہنے لگے پہلے جب آپ آئے ہیں تو میں یہ سمجھا وہابی آ گئے, تو میں نے وہابی سمجھ کے آپ کو. اب اگر آپ دیکھیں کہ ایک پیتھولوجسٹ اگر مذہب کی بنیاد پر تشخیص بیماری کی دے گا, اپنے اس سے ہونا چاہیے میرا شعبہ یہ, ہاں میرا مریض ہے یہ, اس کا جو بھی نظریہ ہے, جو بھی مذہب ہے اس کا, آ جائے مسلمان آ جائے, تم اس کی تشخیص کرو, اس کا بہتر علاج کرو. لیکن یہ ہمارے اب یہی سماجیات میں بھی ایسے ہے کہ سماجیات میں اگر آپ تحقیق کرتے ہیں تو وہ تحقیق, مثلا محقق فرقہ وارانہ امور کو تحقیق کا حصہ نہ بنائے. جی. تحقیق کا جو ایک اپنا اسلوب ہوتا ہے, اب سماجی بحران پیدا ہوا ہے, بائسنس نہیں ہونی چاہیے. اس کو یہ دیکھو کہ یہ کس وجہ سے ہوا, کیا خرابی پیدا ہوئی ہے ہمارے معاشرے میں جس وجہ سے یہ بحران شدت کا پیدا ہو گیا, تشدد پیدا ہو گیا, فرقہ واریت پیدا ہو گئی, اور یہ توہین رسالت اور فلاں اور توہین مذہب. مثلا حتیٰ توہین مذہب جو شخص کرتا ہے, کتنے کیسز ایسے سامنے آئے ہیں کہ جس شخص کو توہین مذہب میں آگ لگائی گئی ہے, مارا گیا ہے, مسلح کیا گیا ہے, مار دیا جاتا ہے, وہ ذہنی توازن اس کا خراب تھا. ہاں جی. آج دن ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں, ہاں جی, بچے ہیں, بڑے ہیں, ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے, اور وہ کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں. جی. وہ آتے جاتے ہوئے دکانوں پہ ممکن ہے وہ لیڈیز کو چھیڑ رہے ہوں, ممکن ہے مردوں کو, ممکن ہے مسجدوں میں چلے جائیں, ممکن ہے دکانوں میں گھس جائیں. جب ذہنی توازن ہی ٹھیک نہیں ہے ایک بندے کا تو اس پہ کیس کیا بنتا ہے. لیکن یہ توہین مذہب کے زمرے میں وہ باقاعدہ سرٹیفائیڈ پاگلوں کو بھی آگ لگائی گئی, ہاں جی, اور ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا. تو ظاہر ہے کہ جب ایک سماجی طور پر ایک بحران پیدا ہوتا ہے تو آپ کو اس کی وجوہات, اسباب دیکھنے ہوں گے. جی بالکل. ہمارے ہاں سماجیات میں مثلا ہماری حکومت بھی مثلا ابھی فرقہ واریت یا دہشت گردی روکنے کے لیے جو طریقہ کار ہماری ریاست نے اپنایا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے جیسا مذہبی لوگوں نے توہین رسالت روکنے کے لیے بنایا ہوا ہے. یعنی ایک جیسا رویہ ہے ریاست کا بھی اور عوام کا بھی. ریاست کی بھی جو دہشت گردی کے خلاف ایک پلان ہے, ارادہ ہے, اس کے پیچھے تحقیق موجود نہیں ہے. اس کے پیچھے اکیڈمک تحقیق موجود نہیں ہے, اس کے پیچھے میدانی تحقیق موجود نہیں ہے, اس کے پیچھے تاریخی تحقیق موجود نہیں ہے, اس کے پیچھے مذہبی تحقیق موجود نہیں ہے. اور اس وجہ سے فوری نوٹیفیکیشن اور آرڈیننس اور ان چیزوں کے ذریعے سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے ایک مریض کو آپ آرڈیننس کے ذریعے تو ٹھیک نہیں کر سکتے, وہ تو پیتھولوجی میں جب صحیح تشخیص ہوگی پھر مسئلہ سامنے آئے گا. سماجیات میں بھی آپ ساری تحقیق پر زور دیں, پیتھولوجی پر زور دیں, تاکہ رائے حل, پیتھولوجی خود رائے حل بھی ساتھ دے دیتی ہے کہ یہ بیماری ہے, یہ رائے حل ہے اس کا. اب جو ہمارے یہاں بحران پیدا ہو گیا ہے اس کو ہم اس تحقیق کے ذریعے سے حل کر سکتے ہیں. کالم نگار بھی تحقیق کریں, اینکرز بھی تحقیق کریں,
اور جو تھیسز لکھنے والے ہیں یہ لوگ یہ کر سکتے ہیں. یعنی یہ شہباز منج صاحب جیسی شخصیات ہیں جو باقاعدہ تحقیق کی بنیادوں پر ان مسائل کا حل پیش کریں یا شعبے قائم کریں یا اپنے شاگردوں کو اس طرف لگائیں. جی بہت شکریہ سر, آپ نے بہت اچھی اپنی آراء پیش کی, بہت اچھا لگا, بہت لطف اندوز بھی ہوئی اور بہت سیکھنے کو ملا. آپ کے ادارے کا ماحول, آپ کے یہاں پہ جس طرح سے مجھے ٹریٹ کیا گیا, بالکل میں کانفیڈنس میں رہ کے آپ کے ساتھ اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کے اور بلا جھجک بغیر کسی دباؤ کے آپ کے ساتھ مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا. میں آپ کی بہت شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اللہ آپ کو اور اس کے لیے جو ہے آپ اللہ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. آپ لوگ, اللہ نے آپ لوگوں کو چنا ہے کہ آپ آنے والی نسلوں کے لیے جو ہے ایک آپ بہترین راہ کے اوپر ان کو لے کے چل رہے ہیں, ان کی تربیت کے لیے, اور اچھی مستفید تجاویز آپ نے دی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں ان کو اپنے تھیسیز میں, ریسرچ میں شامل کروں گی. مجھے تجاویز و سفارشات بھی ایڈ کرنی ہے اور باقاعدگی سے جو میرے انٹرویوز اور جو سوال ناموں کے ذریعے جو میرے پاس ریسرچ آئی ہے اس کا باقاعدہ گراف بنا کے اس کی میں پرسنٹیج اس کے تجزیہ کر کے میں بتاؤں گی کہ اس معاشرے کو کن تجاویز کے تحت ان کی کن چیزوں کی ضرورت ہے اور میں کیا نتائج اس کے لیے حاصل کر سکی ہوں. بہت زبردست, بہت دلچسپ آپ کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو اللہ تعالیٰ سر آپ کے جو ہے وہ توفیقات میں اضافہ کرے, آپ کو کامیابیاں دے, اور آپ کا ایک دفعہ پھر بہت شکریہ کہ آپ نے بہت قیمتی ٹائم آپ نے میرے لیے اسپیئر کیا ہے, میرے لیے نکالا ہے. مجھے یقیناً بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. شکریہ سر. شکریہ آپ کا پھر ادا کرتے ہیں ہم, اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو علمی اور تحقیقی اور عملی میدان میں اور عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ ترقی دے, اللہ تعالیٰ خیر و برکت دے انشاءاللہ آپ کے کام میں. عموماً اسٹوڈنٹس جب کوئی پروجیکٹ لیتے ہیں تھیسز کے طور پہ یا تحقیق میں اور اسے مکمل کر کے پھر چھوڑ دیتے ہیں اس کو, جبکہ تحقیق کے دوران ان کی ایک ذہنیت بن جاتی ہے, ان کے اندر ایک بہت ذہنی فضا بن جاتی ہے اس موضوع کے لیے. جو آپ نے پروجیکٹ کے لیے کام کیا ہوتا ہے وہ تو جلدی ہی مکمل ہو جاتا ہے, لیکن اس کے بعد پھر اس کو جاری نہیں رکھتے عموماً, میں نے دیکھا چھوڑ دیتے ہیں اس کو. تو آپ نے جو بنیادی ایک موضوع اٹھایا ہے, پروجیکٹ مکمل بھی کر لیں تو بھی اس موضوع کو آپ آگے جاری رکھیں, اپنے طور پر اس کے اوپر تحقیق کرتی رہیں, اس کے مختلف پہلوؤں کو ریسرچ کریں, اس کے اوپر اپنی کتابیں لکھیں, اس کے اوپر کالم لکھیں, اس کے اوپر تحریر لکھیں. چھوڑنا نہیں ہے اس کو. آپ نے ایڈمنسٹریٹو ورک کے ساتھ اٹیچ تھی تو اللہ کا شکر الحمدللہ اس فیلڈ میں نے اپنی کمپیٹنسی دکھائی, اور اب اگر میں ریسرچ کے ساتھ اٹیچ ہوئی ہوں نا تو میں الحمدللہ دل سے کہتی ہوں کہ میں اتنی اس میں انٹرسٹیڈ ہوں کہ مجھے ایک چیز کا جو ہے وہ جنون ہو جاتا ہے کہ ایک میں نے مسئلہ پکڑا ہے, ایک 5-7 دن کے اندر میں نے اس کو جو ہے نا فل ریسرچ دن رات کر کے میں نے اس کے نتائج لینے ہیں. اور الحمدللہ سر PhD 2023 میں شروع ہوئی ہے اور 18 آرٹیکل میرے جو ہیں وہ پبلش ہو چکے ہیں, اور مزید میں اس کو جاری رکھوں گی کیونکہ اور ایک یہ کہ یونیورسٹیز ہیں یا تعلیمی ادارے ہیں ان کی طرف سے تحقیق کی پابندیاں ہوتی ہیں. ہاں جی, آزاد تحقیق میں انسان ان پابندیوں سے بھی فری ہوتا ہے, اس کا بھی پابند نہیں ہوتا. تو یہ پروجیکٹ مکمل کر کے پھر آپ اس پہ آزاد تحقیق جاری رکھ کے اپنی بکس نکالیں اس کے اوپر تحقیق, اور شاید آپ ہی کے کام سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس ملک کی یقیناً سر اجر اللہ کی بارگاہ میں بھی ہے, اور دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ, دنیا میں نہ بھی ہو تو ہم مسلمان ہیں, ہمارا اعتقاد ہے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آگے ہماری نیکیوں کے صلے میں ہمیں اس کا اجر تو دیتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر شہباز صاحب کو میرا سلام کہیں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ. میں ڈاکٹر شہباز منج صاحب کی بھی شکر گزار ہوں کہ ان کی رہنمائی سے مجھے آپ تک جو ہے وہ رہنمائی ملی, اور میں ملاقات کر کے آپ سے, آپ کا انٹرویو کر کے مجھے اتنا کچھ سیکھنے کو جو ہے وہ ملا. بہت شکریہ. موفق ہو.